اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد کل شروع ہوئی تھی اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ قرآن کریم وہ بھی وہی ہے اور اس کے علاوہ آپ پر اللہ کے بہت سے احکام اس کے علاوہ بھی نازل ہوتے ہیں جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور دونوں کو ماننا اور دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتاب اللہ بھی برحق ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی عام انسانوں میں اکثر کا حال یہی ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس زمانے میں کفار مکہ آپ کو جانتے تھے، آپ کے حسب نسب کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا کسی انسان سے سیکھا نہیں، آپ امی ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ یہ چیز ان کو ایمان پر آنے نہیں دے رہی تھی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کی ہر بات کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا۔ اور اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ہاں، اللہ نے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، حق اور باطل، ناحق اور حق، سب کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور انسان کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کے بس میں دنیا میں اس کو موقع ہے، لیکن انسان جو ہے یہاں کی مستیوں میں مست ہو کر، دنیا کی چمک دمک کے اندر پھنس کر، مال والا مال کے نشے میں چور ہو کر، عہدے والا عہدے کے اندر، اور خاندان والا بڑے خاندان کی وجہ سے دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ایمان لانا فراموش کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، اب بندہ مان جائے، اب مان جائے، اب مان جائے، اور حالات لاتے رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے مال کا نقصان ہو گیا، کبھی کاروبار نہیں چلا، کبھی کوئی مقدمہ ہو گیا، کبھی جو ہے بیماری آ گئی، کبھی کوئی چوٹ لگ گئی، کبھی کچھ ہوا۔ اللہ حالات لاتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ سنبھل جائے، سنبھل جائے، سنبھل جائے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لے، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لے، ہر تغیر سے آتی ہے یہ صدا ففہم ففہم۔ دنیا میں جو انقلابات ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی طوفان، کبھی آندھی، کبھی بارش، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی فلاں، کبھی فلاں۔ انقلابات جہاں، دنیا میں آنے والے ہر انقلاب، ہر تبدیلی، یہ واعظ رب ہے۔ اللہ کی طرف سے گویا ایک واعظ کرنے والا ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھ زمانے کے حالات کو، ہر چیز ہمیشہ ایک حال پہ رہنے والی نہیں، انسان بھی ایک حال پہ رہنے والا نہیں۔ پہلے بچہ تھا بچپنے میں، پھر جوان ہوا، اس کی جوانی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، پھر بڑھاپا آئے گا، وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو دنیا میں آنے والا ہر مسئلہ، پیدا ہونے والی ہر تبدیلی، ہر انقلاب گویا ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ یہ واعظ رب ہے، رب کی طرف سے گویا نصیحت کرنے والی چیز ہے، جو ہمیں کہہ رہی ہے ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم۔ ہر ہونے والی تبدیلی سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، بوڑھا قبر میں چلا جا رہا ہے، موت کے منہ میں چلا گیا، جوان اچانک انتقال کر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا حالات بدل گئے، ایک دم سے گرمی تھی اور بارش آ گئی، اور آندھی اور طوفان آ گیا، اور زلزلہ آ گیا، اور ہزاروں لوگ اس میں کیا کہتے ہیں ہلاک ہو گئے۔ تو ہر تبدیلی سے یہ آواز آ رہی ہے ففہم ففہم، بندے سمجھ جا، سمجھ جا، سمجھ جا، اب سمجھ لے، اب موقع ہے، آجا آجا اللہ کے راستے کی طرف، آجا اللہ کے دربار میں۔ یہ ہر تبدیلی سے اور ہر
دنیا میں پیدا ہونے والے واقعات سے یہ ہمیں نصیحت کا سامان اللہ فراہم کر رہے ہیں، تو اللہ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ لیکن ایک لمٹ ہے، موقع کی بھی ایک لمٹ ہے کہ اب مان جاوے بندہ، اب مان جاوے۔ لیکن جب اللہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو جتنا اس کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور آسانی پیدا کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اور یہ دین سے دور ہو رہا ہے، اور زیادہ ہمارا نافرمان بن رہا ہے، اور زیادہ اللہ کی ہماری مخلوق کو ستا رہا ہے، اور زیادہ کفر و شرک کا بازار گرم کر رہا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب بہت ہو گیا، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب حق بات اثر نہیں کرے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی۔ جسے بوتل کا ڈھکن آپ بند کر دیں تو اندر کی چیز اب باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا دل گناہ کرتے کرتے کالا ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک کالا دھبا اور داغ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے پانی سے وہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، پھر دوسرا دھبا، پھر تیسرا دھبا، اس طرح پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے، اس کو پیک کر دو، جسے ہم ڈھکن لگا کر بوتل کو پیک بند کر دیتے ہیں، اس طرح اللہ کی طرف سے ایک وقت آتا ہے کہ اس سیاہ کالے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دل پر مہر لگ گئی تو جو اندر کی سیاہی تھی، اندر کا سڑا ہوا تھا، وہ باہر نہیں آنے کا، اور باہر سے کوئی دوا یا کوئی اچھی چیز کو ڈال کر صاف نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی انسان کا دل جب اس کو حق بات بیان کی جا رہی ہے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، تو دل کالا ہوتے ہوتے، دھبا لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے یہاں سے ایک مدت طے ہوتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، اب اس کے دل پر مہر لگا دی جائے۔ اب مہر لگ جاتی ہے تو اب جو ہے پیک ہو گیا، اب اندر جو سڑا ہوا ہے، اندر جو گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہوں کی عادت ہے، شیطان سے دوستی ہے، شیطان نما انسان بھلے لگتے ہیں اور اچھے لوگ برے لگتے ہیں، جو اندر سب سڑا ہوا، سب بھرا ہوا ہے کچرا، وہ باہر نہیں آ سکتا۔ اور باہر کی اچھائی، نصیحت، اچھی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، قرآن کی کا واعظ اور نصیحت، یہ اب اندر نہیں جا سکتا، تو اب دل پورا کالا اور سیاہ ہو کر سڑ جاتا ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے۔ پھر یہ دل یہ کہتا ہے، یہ انسان یوں کہتا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے دشمن سمجھوں ہوں جو مجھے سمجھائے۔ سمجھانے والا برا لگتا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا اچھا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے محلے میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس حد تک پہنچنے سے اللہ بچا لے کہ برے لوگ ان سے دوستی ہے، وہ اچھے لگ رہے ہیں، ان کو قریب کیا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ جو برے لوگ ہیں، جواری ہیں، شرابی ہیں، غلط کام کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ اچھے لگ رہے ہیں، اور کوئی بیچارہ نیک آدمی ہے، نمازی ہے، یا علم والا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، یا دین والے لوگ ہیں، وہ برے لگ رہے ہیں، ان کی برائی خواہ مخواہ کر رہا ہے، حالانکہ اس عالم نے، اس حافظ نے، اس دیندار نے اس کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا ہے، اس سے اس کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی آپس میں دشمنی بھی نہیں ہے، لیکن برائی، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، تو یوں ہوتے ہیں۔ دیکھو فری میں وہ نیکی گناہ کما رہا ہے بیٹھ کر، غیبت کر کر، پیٹھ پیچھے برائی کر کے، یا سامنے ہی بہت سے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں۔ جب دل اندر سڑ جاتا ہے نا، تو پھر حق اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کی، ہاں۔ اور یہ سب الگ الگ نشے ہوتے ہیں، جیسے کہ شراب کا نشہ چڑھتا ہے نا، تو اب دیکھو نالیوں میں پڑا ہے، گندگیوں میں پڑا ہے، آسمان اور زمین میں فرق نہیں کر سکتا، اچھے برے میں تمیز نہیں، کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں، اور لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے شراب پی رکھی ہے، چڑھا رکھی ہے۔ ایسے ہی یہ تو شراب سڑی ہوئی گندی اور ناپاک چیز کا نشہ ہے، اس سے برا جو ہے مال کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، اللہ بچائے ہم تمام کو۔ مال کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، اونچے خاندان والا ہونے کا نشہ ہے نا۔ بس ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، لیکن معاملہ تو دیگر گوں ہے، ہم تو بڑے خاندان والے، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو یوں ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا
اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، سب اللہ کے پورا الخلق عیال اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ اور اللہ کا خاندان ہے، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق، جانور بھی اندر آ گئے، سب اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے۔ اللہ کی کسی سے خاص رشتہ داری نہیں ہے، جو اونچے خاندان کا ہے وہ بہت بڑا اونچی پوسٹ پر اللہ کے یہاں ہوگا، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے الگ الگ خاندانوں میں اور قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے، اسی تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، کہ بھئی فاروق بھائی نام کے 2 لوگ ہیں یا عمران بھائی نام کے 3 لوگ ہیں محلے میں، تو اب عمران بھائی بولے انصاری، عمران بھائی وہ شیخ، تو شیخ یا انصاری یا فلاں یا فلاں۔ ہندوستان میں تو برادریوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عرب میں تو خاندان اور نسب کی حفاظت عرب نے کی ہے، ہم تو پیشوں اور دھندوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے خاندانوں کے نام ہم نے رکھ لیے، ورنہ ہماری کہاں یعنی عجمیوں کی خاندانی ہسٹری اور تاریخ ہے ہی کہاں تک جائے گی؟ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا اس کے بعد تو ہے ہی نہیں، وہاں پورا شجرہ رہتا ہے۔ عرب میں واقعی خاندان کی حفاظت انہوں نے کر رکھی ہے۔ بہرحال تو یہ جو خاندان ہیں، جو برادریاں ہیں، کنبہ ہے، قبیلہ، یہ تو تعارف کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو مختلف شعبوں میں اور قبیلوں میں اور خاندانوں میں جو بانٹ رکھا ہے نا، یہ تعارف کے لیے صرف، تاکہ پتہ چلے 4 عمران نام کے 4 ہیں تو کون سے عمران بھائی، ہاں، ورنہ ان خاندانوں اور قبیلوں اور برادریوں کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرم، معزز، عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اتقاکم، زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی ہے، یعنی اچھے کام زیادہ کرنے والا اور گناہوں سے زیادہ بچنے والا، متقی اور تقوی والا جو زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ خاندان کی بنیاد پر یا پیشوں کی بنیاد پر اور پیسوں کی بنیاد پر، پیشے کے معنی دھندا، پیشوں کی بنیاد پر اور پیسوں کی بنیاد پر یا عہدوں کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر نہ کسی کو بڑائی ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، بلکہ سب اس معاملے میں برابر ہیں۔ تقویٰ جس کے اندر ہوگا، اللہ کا خوف اور ڈر، اور تو وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہوگا۔ ورنہ بلال حبشی کو کون جانتا؟ بلال حبشی کو کون جانتا؟ کعبۃ اللہ کی دیوار پر اور چھت پر چڑھ کر جس کو دیکھنے سے مسلمان ترستے ہیں، جس بیت اللہ کے دیدار کرنے سے عام مسلمان ترستا ہے کہ اللہ وہ دن کب آئے گا، وہ گھڑیاں کب آئیں گی کہ میں تیرے شہر مکہ پہنچ جاؤں گا اور تیرے گھر پر حاضری ہوگی اور تیرا گھر سامنے ہوگا اور پیری نگاہ پڑے گی اور جو دعا مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ وہ بہترین ساعات، وہ شاندار لمحات ہر انسان کے بس میں نہیں آتے، یعنی ان کے مقدر میں نہیں ہوتے، صرف بیچارے بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی کو جب گھسیٹا گیا، ستایا گیا، تو انہوں نے ہر جگہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے کی صدائیں بلند کی، قربانیاں دی، کوڑے مارے گئے، اس کا زخم بھی سہ لیا، چٹان رکھ دی گئی اور دھوپ میں لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے، زنجیروں میں جکڑا گیا، ہر طرح سے ستایا، پتھر مارا گیا، بچوں کے حوالے کر دیا گیا، ہر جگہ احد احد احد۔ تو اللہ نے بھی قسم کھا لی، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بلال جب تو نے ہر موقع پر ہمیں یاد کیا ہے تو اپنے گھر کی چھت پر تجھے کھڑا کر کر اپنی صدائیں بلند نہ کرواؤں تو میرا نام رب نہیں۔ ہوا یہ مکہ فتح ہوا، لوگ تو کعبۃ اللہ میں صحابہ کرام یہ ترس رہے تھے کہ کس کو پرمیشن اور اجازت ملتی ہے کعبۃ اللہ میں جانے کی، لیکن بلال کے کیا کہنے، اندر بھی گئے اور پھر کہا اللہ کے رسول نے بلال چھت پہ چڑھ جاؤ، چھت پہ چڑھ جاؤ، اور وہی صدائیں جو تم نے جو ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی بلند کی تھی، چٹان رکھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اور دھوپ کے اندر بھی اور بھوکے اور پیاسے رہنے کی حالت میں بھی، جس ہماری کبریائی اور ہماری بڑائی کے جو بول تم نے بولے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب واقعی وہ دن آ گیا ہے، مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو
چھت پر چڑھ کر کہا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ تو میرے بھائیوں، دین کے لیے قربانی بندہ دے گا تو اس طریقے سے اللہ نوازتا ہے، اس طریقے سے۔ تو اللہ کے یہاں رشتہ داری نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا تھا، سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، خاندانی اونچ نیچ یہ اللہ کیا کچھ ہے ہی نہیں۔ جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہ زیادہ اللہ کا عزت والا ہے۔ تو ہمیں تقوی والا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا، نیک عمل کی طرف آگے بڑھنا، یہ ہے تقوی کی شارٹ کٹ میں تعریف، کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا اس کو بندہ کرنے والا بنے، اور جن چیزوں سے اور جن برائیوں سے اور جن گناہوں سے اللہ نے رکنے کو کہا، بچنے کو کہا، بندہ اس سے بچے۔ یہ تقویٰ ہے شارٹ کٹ میں، ورنہ تفصیلات تو آتی رہتی ہے، جہاں مستقل آیت آتی ہے وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کہ یہی نشہ جو میں کہہ رہا تھا، نشہ الگ، کسی کو مال کا نشہ آ گیا، کسی کو اولاد کا نشہ آ گیا، کسی کو عہدے اور ڈگری کا نشہ آ گیا کہ میرے جیسا بڑے عہدے والا کوئی نہیں، میرے جیسا مال والا کوئی نہیں، میرے جیسا کیا کہتے ہیں عزت والا کوئی نہیں۔ تو ان نشوں نے اس کو اول فال اور اللہ کے خلاف غلط بات بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ جسے وہ نشے والا الٹا سیدھا بکتا ہے، تو یہ ان نشے والے بھی، یہ مال وغیرہ کے نشے والے بھی الٹا سیدھا بکتے ہیں اور ایمان کے خلاف بڑے بڑے بول بول کر ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے وقت آتا ہے مہر لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اکثر لوگ پھر ایمان ان میں سے نہیں لاتے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے حالات سے بچائے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے ایمانی شان کے ساتھ یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم مال مانگتے ہیں، ہم چیزیں مانگتے ہیں، ہم اپنی دنیا کی ضرورتوں کو مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، قرآن کی سب سے شاندار دعا، قرآن کریم کی سب سے شاندار دعا، یعنی دونوں جہاں کی خیر اس کے اندر آ گئی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں بھی اچھائی، آخرت میں بھی اچھائی، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ یعنی دنیا میں بھی بھلائی مل گئی اور اچھائی میں حسنہ میں سب آ گیا۔ تفسیرات کا وقت نہیں، یعنی دنیا کی ساری خیر آ گئی۔ تو دیکھو دنیا مانگنے کو بھی اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرورت پیش آئے تو اللہ سے نہیں مانگنا، بالکل مانگیے، لیکن اسی کو ہی نہ مانگیے۔ ہم اسی کے مانگنے میں رہ جاتے ہیں، بس جب ضرورت آ گئی، کیا بیماری آ گئی، اللہ شفا دے دے، شفا مل گئی تو ختم، یا مال کا نقصان ہو گیا، یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، مل گیا ابھی ختم نہیں۔ آج کل کے حالات میں اللہ تو دیکھو، یہ روزی اور دنیا کا مسئلہ تو مقدر پر ہے، جو لکھا ہے، جو ہمارے بس میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ جو دنیا کے اسباب، مال ہو کہ چیزیں ہوں، یہ تو مقدر پر ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا مجھے اور آپ کو مل کر رہے گا۔ دین جو ہے، آخرت کی نعمتیں، وہ مشقت اور مجاہدے اور قربانی سے متعلق ہیں۔ جتنا بندہ قربانی دے گا، مشقت اٹھائے گا اور مانگے گا اللہ سے، اللہ اس کو اتنا نوازیں گے۔ تو وہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور آج کل کے حالات میں زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایمانی شان کے ساتھ زندہ رکھ۔ ایمان کے بغیر، اللہ کے تعارف اور اللہ کی پہچان کے بغیر والی زندگی، نبی اور رسول اور اللہ سے دور کرنے والی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اس زندگی میں کوئی مزہ ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا دھیان نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ایمانی شان کے ساتھ زندہ رہے، اور موت بھی آوے تو ایمانی شان کے ساتھ آئے، ہاں ایمان کے ساتھ آئے، کلمے کے ساتھ آئے، پوری زندگی کامیاب ہو گئی۔ خیر، تو اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، جو بارہا ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ کیا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے، الذی رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، آسمانوں کو بلند کیا، اور سماوات جمع ہے، یعنی ایک آسمان نہیں بلکہ 7 سماوات طباقا، ایک کے اوپر ایک 7 آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک کے اوپر ایک بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں تو منزلہ ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے، اور جب اللہ نہ کرے جب زلزلے آتے ہیں تو بعض بلڈنگوں اس طرح دیکھا کہ وہ ایک کے اوپر ایک، جس طرح پلیٹیں ایک کے اوپر ایک رکھی رہتی ہیں، اس طرح وہ سارے منزلیں گرے ہیں۔ ابھی ترکی میں آئے
50,000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اسی طرح آسمان بھی ایک کے اوپر ایک ہے. 7 آسمان، 7 سماوات طباقا، طبق جس طرح ہم رکھتے ہیں نا تھال اور پلیٹ ایک کے اوپر ایک، اس طریقے سے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک ہے. لیکن دونوں میں کتنا گیپ ہے. پہلے آسمان تک کوئی نہیں جا سکا، جس کو آسمانی دنیا کہا جاتا ہے، جس کو آسمانی دنیا کہا جاتا ہے. دنیا کا آسمان جو پہلا آسمان ہے، آج تک کوئی مائی کا لال یا مائی کا پیلا آج تک وہاں نہیں جا سکا. بڑی ترقی کرنے کے دعوے کر لیے کہ ہم چاند پر جو ہے زمین خرید رہے ہیں، اور مریخ پر یعنی منگل گرہ، وہاں پر لوگ دنیا میں رہنے کے ٹھکانے نہیں ہیں، وہاں چاند پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں. پتہ نہیں کون سی زندگی میں وہاں رہنے جائیں گے. اور مریخ پر، منگل گرہ پر، وہاں پر بھی جو ہے لوگ ابھی سے بڑے بڑے ملک والے وہاں پر بھی نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم مکان بنائیں گے. پتہ نہیں کون سی زندگی آنے والی ہے. خیر، تو اتنے لمبے لمبے دعوے کر لیے، لیکن پہلا آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چیلنج ہے، قیامت کی شام تک چیلنج ہے. ان بڑی بڑی دنیا میں ترقی کرنے والے، بڑی بڑی چیزوں پر ریسرچ کر کے، بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے طیارے، پلین اور راکٹس اور بڑی بڑی مشینوں کو ایجاد کرنے والے، جنہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ترقی کر لی ہے، کہ انسان کی طرح روبوٹ بنا دیا جو بولتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے اور سارے کام بھی کرتا ہے. اور اس سے آگے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، کہ یعنی یہاں تک آ رہا ہے کہ منی کے قطرے کو دوسرے کے ذریعے جو ہے اس کو یعنی بچہ پیدا کرا کے اس کے اندر روح ڈالنے کی کا بھی یعنی دعویٰ کرنے لگے ہیں لوگ. خیر، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا پہلا آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ہے کیا. جب ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں نیلا رنگ نظر آتا ہے. یہ تو ہے نیلا آسمان، اس لیے کہتے ہیں کہ نیلا رنگ کا آسمان ہے، نیلا. تو اب یہ واقعی یہ رنگ آسمان کا رنگ ہے یا کس کا ہے، کیا ہے؟ فلسفی اور فلاسفر تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ آسمان کا رنگ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ابا کے لکڑ دادا بھی وہاں تک جا نہیں سکے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، یہ آسمان کا رنگ نہیں ہے، بلکہ جب اندھیرا اور اجالا جب جمع ہوتے ہیں، اور خاص کر پانی اندھیرے میں ہو اور اس کے اوپر روشنی پڑے، تو اس سے جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ نیلا پیدا ہوتا ہے. اس سے جو رنگ، اگر اندھیرے کے اندر سمندر ہے اور سمندر کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے، فوکس ڈالیں گے، تو وہ پانی کا رنگ آپ کو نیلا نظر آئے گا. اسی طریقے سے بولے یہ کوئی اندھیرا اور اجالا دونوں وہاں جمع ہو رہے ہیں، وہاں پانی ہے تو وہ نیلا نظر آ رہا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے. یہاں جسے یہاں پر آئی ہے، کیا کہا کہ جس نے 7 آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا، بغیر عمدن، بغیر ستون اور کھمبے اور پلر کے. کوئی پلر اور کھمبا نہیں ہے. یہ مسجد ہے، دیکھیے کتنے پلر لگے ہوئے ہیں چھوٹی سی جگہ میں، لیکن آسمان کا کوئی پلر ہے کیا؟ بولو اس کو ڈیکوریشن کرنا پڑے گا، یا اب اس کو جو اس کی مرمت کرنی ہے. احمد آباد والوں، جو تمہاری طرف کا پلر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے خالی کر دو شہر احمد آباد اور چلے جاؤ جنگلوں میں، کب گر جائے کچھ پتہ نہیں. کچھ نہیں. ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے جب سے اللہ نے بنا ہے اور آج تک کھڑا ہے، اور جب تک اللہ باقی رکھیں گے قیامت تک کھڑا رہنے والا ہے. نہ اس کو رنگ روگن کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈیکوریشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ مرمت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ہے بغیر ستون کے. اور اللہ فرمائے ترونہا، اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو میرا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو. تو یہ نیلا نظر آ رہا ہے اوپر، وہی آسمان ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب فلاسفہ کی باتیں اپنی جگہ پر ان کو لپیٹ کر ان کو دے دی جائے گی کہ جاؤ پڑھو اور مرو. جو کہتے ہیں کہ وہ اندھیرا تھا اور اجالا تھا، اس پر پانی میں اندھیرے پر جب فوکس مارا گیا اور روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے، اس لیے یہ نیلا آسمان نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے. دلیل لاؤ، دلیل پروف کرو، اس کو ہے ہی نہیں کچھ. اس لیے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ کا، وہ کیا ہے؟ آسمان ہے. اور یہیں پر نہیں، یہ سورہ رات کے اندر نہیں بلکہ اور جگہ پر بھی
اللہ نے کہا کہ تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، کس طرح ہم نے اس کو بلند کیا. تو گویا کہ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، تو اب یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو نظر آ رہا ہے نیلے رنگ کا وہ آسمان ہے، وہ آسمان ہے. لیکن کتنا دور ہے کہ آج تک کوئی جا نہیں سکا. پہلے آسمان تک کہ اس کی شروعات کہاں ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے وہ تو دور کی بات، اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے وہاں تک کوئی نہیں جا سکا. خیر، بادل تو بہت نیچے ہوتے ہیں، سمجھے، آسمانوں کی طرف بادل ہیں. چونکہ بادل بھی بلند ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آسمان سے یعنی بادلوں سے بارش ہو رہی ہے. ورنہ بعض مرتبہ آپ اوپر جائیں گے تو بادل آپ کے نیچے ہو جائیں گے. اور پلین میں لوگ سفر کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ بادل نیچے ہیں ہم اوپر ہیں. بلکہ یہ تو پلین کی بات چھوڑو، بعض مرتبہ مسوری ہے یا کشمیر کے بہت سے علاقوں میں جہاں اونچائی ہے، آپ اوپر چلے جائیں گے تو بادل آپ کے نیچے ہو جائے گا. کیا قدرت کی نشانیاں ہیں، بادلوں میں بھی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہی بادل جب اللہ کے حکم سے برسیں گے تو وادیاں اور ندیاں اور شہر کے شہر بہہ جائیں گے، عمارتیں کی عمارتیں تباہ ہو جائیں گی، ہزاروں لاکھوں چیزوں کو بہا کر لے جائیں گے. لیکن آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں جسے روئی کی طرح ہے، بالکل آپ کو ٹچ کر کے گزر رہا ہے. آپ اوپر اونچائی پر ہوں تو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے. ایک قطرہ پانی لے کے دکھائیں آپ گلاس میں، بادل یہ گزر رہا ہو اور آپ یوں گلاس لے کر کے لاؤ، یہی بادل ہے جس میں لاکھوں ٹن من پانی ہے. جب یہ برسے گا، جب اپنی اصل شکل میں آئے گا اور اللہ کا حکم ہوگا تو اسی کے اندر جو ہے لاکھوں ٹن من پانی ہے. لاؤ، پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی یوں لے لیں، ایک قطرہ نہیں آنے کا. حالانکہ اسی میں پانی ہے لیکن نہیں ہے، یہ سسٹم ہے اللہ کا، اسی میں پانی ہے اور نہیں ہے. بعض مرتبہ حکم نہیں ہوتا، بادل تو آئے، گھٹا چھائی اور اندھیرا بھی چھا گیا اور ایسا لگا کہ بس اب تو خطرناک بارش ہونے والی ہے. لیکن ہوا چلتی ہے، بادل چھٹ جاتا ہے اور ایک بوند بھی بارش نہیں ہوتی. اسی میں پانی تھا اور اسی میں نہیں تھا. کون ہے وہ ذات جو کنٹرول کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو بہرحال تو یہ فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، نظر آ رہا ہے نیلا آسمان. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر اللہ جو ہے مستوی ہو گئے. یہ عجیب و غریب آیت آئی. وقت بھی تقریباً ہونے کو ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تشریح کریں گے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا حقیقی معنی، حقیقی مراد اللہ کو، جسے کل حروف مقطعات کے بارے میں بات آئی تھی. حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہے، اس کا تو لفظی میننگ، لفظی معنی بھی کوئی انسان نہیں جان سکتا. الف لام میم کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کی مراد اور تفسیر کیا ہے وہ تو دور کی بات، لفظی معنی بھی اس کا کوئی نہیں جان سکتا. لیکن قرآن میں ان حروف مقطعات کے علاوہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کا لفظی ترجمہ تو آپ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھ لیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کو آیتیں متشابہات کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، متشابہ اور محکم. محکم جو مضبوط آیتیں ہیں، احکام کی ساری آیتیں وہ محکم ہوتی ہیں، یعنی جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے والے کام کا حکم دیا گیا یا نہ کرنے والے کاموں سے روکا گیا. احکام کی جو آیتیں ہیں وہ لوہا لاٹ ہیں، بالکل واضح اور صاف اور محکم. لیکن کچھ آیتیں متشابہ ہیں، یعنی جن کا لفظی معنی تو آپ جان لیں گے لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ آپ نہیں جان پائیں گے. جیسے یہ آیت آئی، یہ ٹکڑا آیا، پھر اللہ عرش پر اللہ سیدھے کھڑے ہو. استوا کے معنی سیدھا کھڑا ہونا. عرش پر اللہ سیدھے کھڑے ہو گئے. تو کیا اللہ انسان کی طرح ہے، ہماری طرح ہے؟ انسان کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اگر ہم اسی طرح مان لیں اللہ کو، جسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، تو ہم جسم والے ہیں، تو اللہ بھی جسم والے ہو گئے. اور ہم ایک دن کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے. ہر جسم فنا ہونے والا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ بھی فنا ہو جائیں گے. یہ بات لازم آئے گی. اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اس لیے اس پر کلام انشاءاللہ آئندہ ہفتے تفصیل سے ہوگا. قرآن میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں
جہاں جس کو آیت متشابہہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کا لفظی معنی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف سمجھانے کے لیے اس کی کچھ تعویل کر دی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہی سے ہم چلیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک۔